أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب وفقني لما تحب وترضى الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات. نعرہ تکبیر. کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، اکبر کا معنی ہوتا ہے وہ بڑا جس سے کوئی نہیں بڑا، جس کو پڑھے لکھے حضرات سپر ڈگری کہتے ہیں. اس اللہ کی کبریائی کے اقرار کا اظہار اس انداز میں کیجئے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا اللہ بہت بڑا ہے. سب جواب دیں گے نا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ والے جمع ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کے اس نعرے کے جواب سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. بریشیا میں جب 98 میں امیگریشن کھلی تھی تو کچھ لوگوں کو کاغذات نہ مل سکے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کو 98 کی بات کیسے یاد ہے. میں 94 میں اٹلی میں آیا تھا. یہ ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. تو چلو چلتے چلتے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اٹلی کی سرزمین پر روم کے علاوہ، روم میں 94 سے پہلے عزاداری ایک نقوی شاہ صاحب کے گھر میں ہوتی تھی. خدا ان کے درجات بلند کرے. اٹلی کی سرزمین پہ 94 میں کارپی میں ویا مارکو پولو نمبر 104 میں ناچیز نے شب عاشور کی پہلی مجلس پڑھی. 4 آدمی سننے والے تھے. آپ تو 40 سے بھی زیادہ ہیں. آپ تو 40 سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں. صلوات پر محمد و آل محمد. عشرے کی پہلی مجلس ہے. دیر سے آپ آئے ہیں، ٹائم مجھے کم مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں تو نماز مغربین سے پہلے ادھر موجود تھا. اگر آپ حضرات ہر روز وقت پہ آئیں گے، وقت پہ مجلس شروع ہوگی، تو پھر مجھے بھی کہنے کے لیے وقت زیادہ ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 منٹ پڑھوں تو میں 10 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں میں 40 منٹ پڑھوں تو میں 40 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہیے، 10 ہی تو دن ہے نا، تو میرے خیال میں کم از کم پھر 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. جو چاہتے ہیں اور آئندہ وقت سے آئیں گے وہ صلوات پڑھیں گے. تین مومنین نے صلوات نہیں پڑھی، اس کا مطلب ہے وقت پہ نہیں آئیں گے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں گے.
آیت کا ترجمہ تو میں نے بعد میں کرنا ہے، پہلے دو ضروری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی والوں کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہوں گا، یہ جتنا بھی شور کرے نا، نہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو پرانے ہیں نا، دو حضرات تو مجھے نظر آ رہے ہیں، شاہ صاحب اور محترم، وہ جانتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوں۔ اور کل جب آپ کو فون آئے گا نا مومنین کا ملان سے، کارپی سے، بریشیا سے، کہ آپ کے پاس جو مولانا آئے ہیں کیسا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے بہت ٹھنڈا پڑھ رہے ہیں، تو مجھے بھی علماء کا فون آئے گا کہ آپ کا مجمع سن کیسا رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، مجھے بھی مختلف قسم کے علماء اکرام کا فون آئے گا کہ لمبیاتے والے سنتے کیسے ہیں۔ تو 10 دن کوشش کریں کہ میری کمی ظاہر ہو، آپ کی کمی ظاہر نہ ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ شاہ صاحب نے بھی آپ سے گزارش کی کہ تھوڑا سا آگے آئیے، جتنا آپ آگے آئیں گے ماحول بنے گا کہ کسی کی بھی بات آدمی آگے ہو کے قریب ہو کے سنتا ہے نا تو اس کی سمجھ زیادہ آتی ہے۔ ہر محفل میں آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں فرنٹ سیٹ پہ جاؤں، مجلس شبیر میں بھی کوشش کرو کہ فرنٹ سیٹ پہ آدمی آئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر 3-4 محرم تک آپ نے ماحول ہی بناتے رہنا ہے، مجھے اور اپنے آپ کو سمجھتے سمجھاتے رہنا ہے، تو پھر عشرہ گزر جائے گا، جو معروضات عرض کرنے والی ہیں وہ رہ جائیں گی۔ بغیر کسی تمہید کے میں آیت کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا دوستو۔ لا ریب، اللہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے میرے خاص الخاص رسول، پہنچا دیجئے وہ حکم جو تمہارے اوپر اس سے پہلے کا پہنچ چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو تم نے رسالت کا کوئی کام کیے ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہاں، بیدار مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں، عشرے کی پہلی مجلس ہے دوستو، ایک ایک لفظ پہ رک رک کے آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن کو رٹنے کا حکم نہیں، قرآن کو ایک ہی رات میں ختم کرنے کا حکم نہیں، قرآن کو سمجھنے کا حکم ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ بس اس طرح آپ سنیں گے تو میں مطمئن ہوں، جب میں مطمئن ہوں گا تو آپ مطمئن ہوں گے۔ ہاں سنیے، قرآن پاک میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس میں تدبر کرو، افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں قرآن کیا رہا ہے؟ تو پھر سنیے دوستو، عربی زبان کا کلیہ قاعدہ ہے، یا حرف ندا ہے، حروف ندا میں سے کوئی حرف بھی نکرہ پہ آ جائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ ہو جو نکرہ ہو، اس پہ حرف ندا آ جائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ ایو اسم موصولہ ہے، جب بھی نکرہ پہ آتا ہے تو معرفہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح الف لام جو ہے یہ معرفہ کر دیتا ہے۔ ذالک الکتاب، اس خاص کتاب میں شک و شبہ نہیں، یعنی الف لام نے کہا خاص کتاب میں، ہر کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ ذالک الکتاب، اس خاص کتاب میں شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پھر میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں جو سورہ مائدہ کی میں نے آیت پڑھی ہے، یا
ایو ہر رسول، اس رسول کے اوپر یا بھی آ گیا ہے، اس رسول کے اوپر ایو بھی آ گیا ہے، اس رسول کے اوپر الف لام بھی آ گیا ہے۔ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں، اس لیے میں نے پڑھی لکھی گفتگو شروع کر دی ہے دوستو۔ یا بھی آ گیا ہے، ایو بھی آ گیا ہے، الف لام بھی آ گیا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ اے میرے خاص الخاص الخاص رسول، اے میرے خاص الخاص الخاص رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزلا، پہنچا دیجئے جو تمہاری طرف اس سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتَ، تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ میں کہوں گا اے میرے اللہ، یہ آیت نازل ہو رہی ہے 18 ذی الحج کو، جب رسول اللہ زندگی کا آخری حج کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں مقام غدیر کے اوپر، یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ میرا بیدار مجمع میرے ساتھ رہے گا، اگر یہ نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس سے پہلے رسول نے توحید بتائی، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ عدل بتایا، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ نبوت بتائی، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ امامت بتائی، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ نماز پہنچائی، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ اور میرے خاموش دوستو، مسواک کرنی بتائی، کیا یہ دین نہیں ہے؟ مسواک کرنی بتائی، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بتایا، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ اپنے والدین کے چہرے کو شفقت سے دیکھنا بتایا، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ ہمسائے کے حقوق بتائے، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ خاموش مجمع میں بھی پڑھ لینا، بتا دیا، کیا یہ رسالت نہیں ہے؟ میں کہوں گا یہ رسالت ہے، مگر حکم یہ ہو رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب علی ولی اللہ بچائے بغیر مصطفیٰ کی نبوت نہیں بچتی تو پھر کسی مسلمان کا اسلام کیسے بچ سکتا ہے؟ کچھ نہیں پہنچایا، فوراً انبیاء کے نبی نے حکم دیا کہ جو آگے نکل چکے ہیں بڑے تیز رفتار لوگ، ان کو واپس بلا لیجئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار فرما لیجئے، جو ساتھ ہیں ان کو یہیں پہ ٹھہرا لیجئے۔ جب پورا مجمع حاجیوں کا، تازے تازے حاجیوں کا مجمع، جن کو نظر آ رہا ہے میں تو ان سے بات کر رہا ہوں نا، کہ تازے تازے حاجیوں کا مجمع، اتنی تپش میں، اتنی سخت گرمی میں، اتنے ریگستان میں، جب تازے تازے حاجیوں کا مجمع جمع ہو گیا تو اس وقت فرماتے ہیں اے میرے پیارے 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 صحابو، پیاروں سے بات ہو رہی ہے نا، اے میرے، کون کہتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے ہم ذکر صحابہ نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو صحابہ کا ذکر نہیں کرتا۔ آئندہ مجالس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم صحابہ کو کیا مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو کیا مانتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اس عشرے کا موضوع ہوگا قرآن اور وارثان قرآن۔ ہم ان 10 دنوں کے اندر مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کتنی عزت کا مالک ہے، وارثان قرآن کتنی عزت کے مالک ہیں، قرآن کتنا عالم ہے، وارثان قرآن کتنا عالم ہیں۔ ہم 10 دنوں میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کتنا پاک و طاہر ہے اور وارثان قرآن کتنے پاک و طاہر ہیں۔ ہم بتانے کی کوشش کریں گے قرآن کتنا کریم ہے، وارثان قرآن کتنے کریم ہیں۔ جب کہا نا کہ اے میرے پیارے پیارے صحابہ، ایک ممبر کا انتظام کرو، ایک ممبر کا انتظام کرو۔ سبھی نے نظر یمیناً و شمالا،
دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا. جب دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا نا تو مصطفیٰ جانتے تھے کہ ریگستان میں یہ منبر نہیں بنا سکتے، مگر اس لیے کہا انتظام کرو تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں مصطفیٰ کے کہنے کے مطابق جو منبر نہیں بنا سکتے وہ مصطفیٰ کے بعد صاحب منبر کیسے بنا سکتے؟ مصطفیٰ کے بعد صاحب منبر کیسے بنا سکیں گے؟ اس کے بعد کہا اے فلاں بن فلاں اپنی سواری کا پلان اتار، اے فلاں بن فلاں اپنی سواری کا پلان اتار، اے فلاں بن فلاں اپنی سواری کا. اس وقت تک میں پلان اتارتا رہوں گا جب تک میرے پلان کی آپ کو سمجھ نہ آ جائے. ہاں، اے فلاں بن فلاں اپنی سواری کا پلان اتار، اے فلاں بن فلاں اپنی سواری کا پلان اتار. کس کس کے سواری کے پلانوں کو اتار رہے تھے؟ جو جب بھی علی کی ولایت کا اعلان کرنے کا وقت آتا تھا وہ دوڑ جاتے تھے اپنی سواری کا. اپنی سواری کا پلان اتار. جب سبھی کے سواریوں کے پلان اتار لیے گئے، آج کیوں پلان اتارے جا رہے ہیں؟ آج کوئی خاص پلان ہے، آج کوئی خاص پلان ہے. جب اتار کے منبر بنا دیا گیا تو کہا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں سے ہیں؟ این علی ابن ابی طالب، علی کہاں سے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصطفیٰ جانتے نہیں تھے کہ علی کہاں پہ ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی گھر کا فیملی کا بڑا آدمی سربراہ گھر میں آتا ہے نا تو اس بچے کو بلاتا ہے جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے، جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے. وہ آتے ہی کہتا ہے کہ فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے. کہا این علی ابن ابی طالب، تاکہ 1.25 لاکھ حاجیوں کو 1.25 لاکھ صحابیوں کو پتا چل جائے کہ نبی علی علی کرتے ہیں. قریب سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. معلوم ہوا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا علی کی سیرت ہے، علی کی سیرت ہے. جب کہا نا کہ علی کہاں ہیں، قریب سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، میں ادھر ہوں. فوراً 5.5 گھنٹے کا خطبہ دیا. آپ نے ایسے آرام سے سن لیا ہے جیسے جو آج کر کے آئے ان سے تو پوچھئے. اتنی سخت گرمی میں کھڑے ہو کے 5.5 گھنٹے کا خطبہ سننا کیا آسان بات ہے؟ نہیں. تاریخ کہتی ہے 5.5 گھنٹے کا خطبہ دیا، پھر 1 گھنٹہ فقط علی کے فضائل پڑھے. توجہ چاہوں گا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پھر 1 گھنٹہ فضائل علی پڑھے. میرے خاموش دوستو، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میری ہر بات کے اندر ایک نتیجہ ہوگا، میری ہر بات کے اندر ایک نقطہ ہوگا، میری ہر بات کے اندر ایک پوائنٹ ہوگا. پھر سنیے، 5.5 گھنٹے کا خطبہ دینے کے بعد 1 گھنٹہ فضائل علی پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتا چل جائے علی کے فضائل پڑھنا نبی کی سنت ہے اور علی کے فضائل سننا صحابہ کی سیرت ہے. صحابہ کی سیرت ہے. فوراً فرماتے ہیں اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. فرماتے ہیں انا مولا کل مومن و مومنہ، اور میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں. جب یہ کہہ چکے، بات تو سمجھ میں آ گئی نا، جب یہ کہہ چکے کہ اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، تو جس کا میں مولا ہوں سو اس کے علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں
اس کے علیم مولا ہیں. یہ حدیث ہم نے بچپن سے سنی، سب کو زبانی یاد ہے، ترجمہ بھی سب کو زبانی یاد ہے، مگر آپ کی اس یاد شدہ چیز سے میں قیمتی نقطے نکال کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہسٹری میں لکھ دیا جائے کہ لمبیاتے میں پہلا عشرہ جو ہوا تھا کہ اس میں پہلی مجلس میں ایک طالب علم نے ایک طالب علمانہ انداز میں اس حدیث کا ترجمہ کیسے کیا تھا، اس حدیث کا ترجمہ کیسے کیا تھا. آج کی مجلس میں آپ جو حضرات تشریف لائے ہیں نا، آپ کو شاید معلوم نہ ہو آپ کا بہت بڑا مقام ہے. مجھ سے پوچھو جو کل آئیں گے ان کا نہیں ہے، توجہ چاہوں گا مجھ سے پوچھئے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو آئے ہیں ان کا بڑا مقام ہے، مجھ پہ سوال کیجئے جو کل آئیں گے کیا ان کا مقام نہیں ہے؟ دوستو یاد رکھو، آج کی پہلی مجلس میں جو نہیں آئے وہ دوسری مجلس میں آئیں گے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود بتائیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ خود بتائیں. کیا مطلب ایک وہ جو دنیا میں آتے ہی تو کہے تو رات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، دوسرا وہ جو 40 سال کے بعد بھی سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے. تیسری بات یہ ہے دوستو، جس طرح آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ 94 میں ویا مارکو پولو کارپی میں 104 نمبر مکان میں شب عاشور کو میں نے مجلس پڑھی، 4 آدمی سننے والے تھے. تو پھر یہ آج ہسٹری لکھی جا رہی ہے. لمبیاتے میں پہلا عشرہ جو ہوا تھا کون کون سننے آیا تھا، کتنے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کتنے لوگ بول رہے تھے، کتنے لوگ وقت نہیں ضائع کر رہے تھے، ابھی کر رہے تھے. تاریخ ہر کسی کو لکھتی ہے. تاریخ یہ ہمارے شاہ صاحب کارپی میں جب آغاز ہوا 94 کی تو میں بات کر رہا ہوں، 95 میں پھر ادھر کیا ہوا، شب عاشور کی مجلس شروع ہوئی، روز عاشور کی مجلس ہوئی. یعنی پورے سال میں صرف 2 مجلسیں، شب عاشور، روز عاشور، اور یہ میلان، بریشیا، سب لوگ اتر جاتے تھے سننے کے لیے. پھر سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مختلف شہروں میں آج 15 سے زیادہ شہروں میں اٹلی کے اندر عشرہ ہو رہا ہے. مگر ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میرا وقت بھی قریب ہو رہا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ میں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کروں. پڑھیں. جو پرانے احباب مجھے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری بڑی سپیڈ ہوتی ہے، مگر جو مجمع ہے وہ ساتھ رہے تو تب ہے نا. وہ کیا ڈرائیور ہے، سواریاں پیچھے رہ جائیں گاڑی آگے نکل جائے، وہ کوئی ڈرائیور نہیں ہے، وہ کوئی ڈرائیور نہیں ہے. ہاں، ڈرائیور وہ جو ہے جو ایک ایک سواری کو لے کے ساتھ چلے، ایک ایک سواری کو لے کے ساتھ چلے. بات کہاں پہ تھی؟ میرا یہ انداز ہے پڑھنے کا، میں کبھی بھی کسی سے پوچھ سکتا ہوں میں کہاں پہ تھا. توجہ چاہیے. ایسا نہیں ہے نہ پڑھنے والے کو پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتا ہو میں کیا سن رہا ہوں. مجلس ختم ہو، باہر نکلیں، لوگ کہیں اس نے کیا پڑھا، وہ کہیں کہ بہت اچھا پڑھا. کیا پڑھا؟ بہت اچھا پڑھا. وہ ایک لفظ تو اس کو بتاؤ اس نے کیا پڑھا. صلوات پر محمد و آل محمد. آج پہلی مجلس، ہاں کن تو مولا پہ تھے ہم، آج پہلی مجلس ہے نا. آج آپ نے مجھے سمجھنا ہے کہ کیا پڑھتا ہے، کیسا پڑھتا ہے، اور میں نے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، 2 طرفہ بات ہوتی ہے نا. موبائل پہ جب بات ہو، ادھر میرے والا موبائل ٹھیک ہو، سروس بھی ٹھیک ہو، بات جا رہی ہو، ادھر والے کی وائی فائی ٹھیک نہ ہو تو میرا کیا قصور ہے؟ درست ہے نا جی؟ فرمایا من کنت مولا ہو. توجہ ہے، اگر انہوں نے ہمیں موقع دے ہی دیا ہے تو پھر 10 منٹ کی مجلس ہو جائے نا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج اس حدیث پہ بات ہو جائے تاکہ ہسٹری میں لکھ دیا جائے پہلے عشرے کی پہلی مجلس میں اس حدیث پہ بات ہوئی تھی. سنیے، من کنت مولا ہو، من جو ہے یہ اسم موصولہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ انداز میں
علم کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. من اس میں موصولہ ہے. عربی زبان میں علماء نام فرماتے ہیں من کا معنی ہے شاہ جی جو جب جیسے 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 جہاں 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 جیسے 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 جس طرح سمجھنے کی کوشش کرو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا. کیا مطلب؟ جو جب جیسے 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 جہاں 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 جس طرح. مطلب کیا؟ یعنی جس کا میں مولا اس کے علی مولا. جہاں جہاں میں مولا وہاں علی مولا. جس طرح میں مولا اس طرح علی مولا. علی مولا علی. اب میں 50% مطمئن ہوا ہوں آپ سے. 50% میں مطمئن ہوا ہوں اپنے سامعین پہ. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ سے بعد میں پوچھ لیں گے آپ کتنے % مطمئن ہیں. بہرحال میں اب 50% بہت ہوتے ہیں 50 بہت ہوتے ہیں پہلی مجلس میں. میں مطمئن ہوا ہوں. خدا را جو میں معروضات ذہن میں لے کر آیا ہوں وہ عشرے میں آپ تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. پہنچا تب بھی سکتا ہوں نا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے. آپ 40 منٹ کہیں گے میں 39 منٹ پڑھوں گا. توجہ چاہیے. ہاں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ نے سننا کیسا ہے, کیا سننا ہے, کتنا سننا ہے. ہاں من کن تو مولا ہو. من ہے اس میں موصولہ. جو جب جیسے 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 جس طرح جہاں بچوں کے لیے میں اور آسان کر دوں. من کن تو مولا ہو جس کا مطلب کیا؟ اگر میں زمین والوں کا مولا علی زمین والوں کے مولا. اگر میں آسمان والوں کا مولا علی آسمان والوں کے مولا. اگر میں لمبیاتے والوں کا مولا علی لمبیاتے والوں کا مولا. اگر میں جنات کا مولا علی جنات کے مولا. اگر میں ملائکہ کا مولا علی ملائکہ کے مولا. اگر میں اسرائیل کا مولا علی اسرائیل کے مولا. اگر میں اسرافیل کا مولا علی اسرافیل کا مولا. اگر میں کائنات کا مولا علی کائنات کے مولا. اگر میں انبیاء کا مولا علی انبیاء کے مولا. دوستو کہنا یہ چاہ رہے ہیں انبیاء کے نبی. اگر میں آدم کا مولا علی آدم کا مولا. اگر میں نوح کا مولا علی نوح کے مولا. اگر میں ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کے مولا. اگر میں اسماعیل کا مولا علی اسماعیل کے مولا. اگر میں ایوب کا مولا علی ایوب کے مولا. اگر میں یعقوب کا مولا علی یعقوب کے مولا. اگر میں داؤد کا مولا علی داؤد کے مولا. اگر میں ہود کا مولا علی ہود کے مولا. اگر میں یونس کا مولا علی یونس کا مولا. اگر میں یوسف کا مولا علی یوسف کا مولا. اگر میں یعقوب کا مولا یعقوب کا مولا علی یعقوب کے مولا. کوئی مخلوق کسی فہم و گمان میں نہ رہ جائے. اگر میں ابو بکر کا مولا علی ابو بکر کے مولا. اگر میں عمر کا مولا علی عمر کے مولا. اگر میں عثمان کا مولا علی عثمان کے مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. جس طرح میں مولا ہوں اس طرح علی مولا ہے. آج مولا کے معنی کر رہے ہو دوست. آج مولا کے معنی کر رہے ہو دوست. اگر دوست کا کلمہ پڑھتے ہو جس طرح میں مولا معلوم ہوا. جس طرح مصطفیٰ مولا اسی طرح مرتضیٰ مولا. جتنے پاکیزہ مصطفیٰ اتنے پاکیزے مرتضیٰ. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. آگے فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ہاذا اس میں اشارہ ہے. ہاذا اس میں اشارہ ہے. یہ حدیث آپ نے بچپن سے سنی, یاد بھی ہے, ترجمہ بھی یاد ہے. میں نے کچھ علمی نکات آپ کے حوالے کرنے ہیں. ہاذا اس میں اشارہ ہے عربی زبان میں. پھر سنیے گا ترجمہ. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. کیا مطلب؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, قیامت تک دیکھ رہی تھی. لوگ اپنی اولاد کے نام علی رکھیں گے, لوگ اپنی اولاد کے نام علی رکھیں گے. فرمایا ہر علی مولا نہیں. فہذا میرے ٹائم سے ناروں کا منٹ علیحدہ کر لینا. ہاں فہذا علی مولا.
یہ علی مولا ایک پوائنٹ اور نہیں دیجئے، علماء ناو کا کلیہ قاعدہ ہے کہ فا جو ہے یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، اور یہ کیا کرتا ہے فا، یہ فاصلے کو ختم کرتا ہے، فا جو ہے فاصلے کو ختم کرتا ہے۔ سما بھی حروف عاطفہ کا معنی ہے، یعنی اس کا معنی اور فا کا معنی اور، یہ دونوں میں فرق یہ ہے، سما کا معنی ہوتا ہے پھر، یعنی درمیان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بعد ہوتا ہے، آمین سما آمین۔ فا جو ہے فاصلے کو ختم کرتا ہے، تو پھر حدیث کو سمجھنے کی زحمت کیجئے نا میرے ساتھ مل کے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے بغیر کسی فاصلے کے بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے بلا فصل اس کا علی مولا۔ اچھا ویکینڈ ہے، کل سب کو چھٹی ہے، 2-4 منٹ اگر دائیں بائیں ہو جائیں، 2 دن صرف ہفتہ اور اتوار۔ میں خود یورپ میں زندگی کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، لوگوں نے صبح جاب پہ جانا ہے، 10 دن پڑھنا ہے، 1 دن تو ہے نہیں، مگر جو موضوع آدمی چیپٹر شروع کرتا ہے اس کی کم از کم چند چیزیں تو بیان کر دی جائیں نا، تاکہ کل میں کوئی نیا مطالعہ کر کے آؤں، ایسا نہ ہو کہ آج کی بات جو ہے کل میں رپیٹ کر دوں۔ اگر میرے ساتھ ہیں تو صلوات پڑھ لیجئے۔ دوستو لمحہ قیمتی ہے، آپ کا ایک لمحہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی جلسہ ہو، مجلس ہو، جشن ہو، اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، توجہ چاہوں گا۔ کتنی چیزوں کا؟ یہ جو آپ عشرہ محرم کرا رہے ہیں، اس میں بھی 3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری تھا۔ نمبر 1 بانی کا ہونا ضروری ہے، جو بنیاد رکھتا ہے، صف ماتم بچھاتا ہے، خطیب کو کال کرتا ہے، آپ کو زحمت دیتا ہے، آپ کے لنگر کا اہتمام کرتا ہے، یعنی بانی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز خطیب کا ہونا، جس نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تیسری چیز خطیب کے خطبے کا عنوان ہونا، ایسا نہ ہو عنوان ہو غدیر، پڑھے وہ موت و حیات یا کل کی مجلس پڑھ دیں، ٹھیک ہے نا جی، ایسا نہیں۔ کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ جب تک سب نہیں بولیں گے میں نقطہ نہیں بیان کروں گا۔ کسی بھی جشن کے، جلسے کے، مجلس کے کامیابی کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ اچھا دہرانے کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن بیدار ہو جاتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھیں ممبر کی طرف ہوتی ہیں، ذہن کاپوں کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب آدمی بات کو دہراتا ہے تو اس کا ذہن پھر ادھر راغب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ساتھ والا سو رہا ہوتا ہے تو وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں زبان کے ساتھ ذکر کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ کسی بھی پروگرام کی کامیابی کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ جب میں نقطہ بیان کروں گا، یہ جو میں نے 3 دفعہ آپ کو 3 لوایا ہے، آپ کو اس کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ کسی بھی پروگرام کی کامیابی کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ بانی کا ہونا ضروری ہے، خطیب کا ہونا ضروری ہے، خطیب کے خطبے کا عنوان ہونا ضروری ہے۔ تو دوستوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، غدیر کے مقام پہ بانی کون تھا؟ غدیر کے مقام پہ بانی کون تھا؟ اگر کوئی کہے جی مصطفیٰ تھے، اگر مصطفیٰ بانی تھے تو منبر لے کر آ جاتے۔ آنکھ چپکنے سے پہلے تختے بلقیس آ سکتا ہے تو نبیوں کا نبی ایک منبر نہیں منگوا سکتا؟ غدیر کے مقام پہ اگر کوئی کہے مصطفیٰ بانی تھے، نہیں، تو جو چاہوں گا غدیر کے مقام پہ بانی تھا لا الہ الا اللہ، خطیب تھا محمد الرسول اللہ، خطیب کے خطبے کا عنوان تھا علی۔ خطیب کے خطبے کا عنوان تھا، جن کو علی اللہ تھا وہ تو پڑھو، ہاں خطیب کے خطبے کا عنوان تھا
اچھا جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے نا، توجہ چاہوں گا دوستو، اس کی ایک نگاہ بانی پہ ہوتی ہے، توجہ چاہیے. جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس کی ایک نگاہ بانی پہ ہوتی ہے کہ بانی خوش ہے کہ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، بانی خوش ہے کہ نہیں ہے. ہاں یاد رکھیے، جب ساری دنیا واہ واہ کہہ رہی ہو، بسم اللہ کہہ رہی ہو، سبحان اللہ کہہ رہی ہو، نعرے لگا رہی ہو، اس کے باوجود خطیب کی نگاہ ایک طرف پانی کی طرف ہوتی ہے کہ یہ مطمئن ہے کہ نہیں، یہ خوش ہے کہ نہیں، میرا عشرہ کیسا جا رہا ہے، میری مجلس ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کی ایک نگاہ بانی کی طرف ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا دوستو، میں غیر ضروری گفتگو کرنے کا عادی نہیں، مثال دے کے آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ خطیب جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے بانی پہ. آیا اس نے بھی سبحان اللہ کہا کہ نہیں، آیا اس نے بھی ماشاءاللہ کہا کہ نہیں. جب علی ولی اللہ محمد رسول اللہ پہنچا رہے تھے، خطیب اعلان ولایت فرما رہے تھے، اس وقت سارے تازے تازے حاجی بخن بخن یا علی کہہ رہے تھے، مبارک ہو یا علی، بخن بخن یا علی ابن ابی طالب. معلوم ہوا یا علی کہنا صحابہ کی سیرت ہے. یا علی کہنا صحابہ کی سیرت ہے. جب سارے صحابہ کہہ رہے تھے بخن بخن یا علی، مبارک ہو یا علی، آج کے بعد آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. بانی کی طرف سے جو مبارکباد آنی ہے، خطیب کی نظر اس پر تھی. اللہ نے کہا جبریل جلدی جا، کہیں دیر نہ ہو جائے، مجمع منتشر نہ ہو جائے، لوگ واپس اپنے گھروں کو نہ چلے جائیں. میری طرف سے جا کے خطیب کو آج کے خطبے کی داد ہی دے دے، آج کے خطبے کی داد ہی دے دے. جو بانی کی طرف سے خطیب کی طرف داد آئی ہے، آج بھی لاریب کتاب میں محفوظ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین جو ہے مکمل ہوا ہے. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقت نہیں کہ میں اس آیت کی پوری تفصیل بیان کر سکوں، مگر 3 نقطے یاد کر کے جائیے گا. الیوم، آج دین مکمل ہوا ہے. عربی زبان میں یوم کہتے ہیں دن کو، الیوم کہتے ہیں آج. یوم کہتے ہیں دن کو، الیوم آج. الیوم اکملت لکم، آج میں نے دین مکمل کیا ہے تمہارے لیے. واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمتیں تمام کی ہیں تمہارے اوپر. ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اسلام رضی اللہ بنا ہے. معلوم ہوا علی کی ولایت اتنی عظیم ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، جس کے بغیر نعمتیں تمام نہیں ہوتی، جس کے بغیر اسلام رضی اللہ نہیں بنتا. جب علی کی ولایت کے بغیر اسلام رضی اللہ نہیں بنتا، کوئی مسلمان کیسے رہے؟ وقت کافی گزر گیا ہے، وقت کافی گزر گیا ہے. سمجھ جاتی دنیا علی کو، علی زادیاں مدینہ نہ چھوڑتی. اللہ دعا ہے خداوند کریم آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرے. صف ماتم میں آپ کا چل کر آ جانا عبادت میں شمار کرے. یہ مالک کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر صف ماتم شبیر پہ بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے. گزشتہ سال کافی لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، ان میں سے نہیں ہیں. یہ میرے مالک کا خاص کرم ہے کہ اس نے فضل فرمایا کہ ہمارے نصیب میں ایک عشرہ محرم اور رکھ دیا. عزاداروں، رونے والوں، شبیر کا غم جو ہے یہ بہانے تلاش کر کر کے رونے والا غم ہے. اللہ اکبر. میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، من بقا و ابقا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ.
کہ جو بھی میرے مظلوم حسین پہ روئے گا یا رلائے گا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عزادارو، معصوم کے فرمان کو شک کر کے نہیں سننا چاہیے۔ جب صادق امام کہہ دینا کہ واجب ہو جاتی ہے تو پھر واجب ہو جاتی ہے۔ جب جنت کے وارث کہہ دینا مظلوم کربلا میں غم کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو پھر واجب ہو جاتی ہے۔ عزادارو، رونے والوں، عشرے کی پہلی شب ہے، پردیس میں بیٹھ کے چاند دیکھنے والوں، پردیس میں بیٹھ کے چاند دیکھنے والوں، آپ کو صرف اتنا کہوں گا، آج تم نے بھی پردیس میں چاند دیکھا۔ کسی نے دیکھا، کسی نے سنا، کسی کو خبر ملی، زہرا کی بیٹیوں نے بھی پردیس میں چاند دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے۔ جن لوگوں نے اس عشرے میں خدمت کی ہے، تعاون کیا، ان کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے۔ جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجھے کہا گیا ہے، ان کو پروردگار شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ عزاداروں اور رونے والوں، مصعب کا دوسرا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگ محرم کا چاند مکان کی چھت پہ چڑھ کے نہیں دیکھتے تھے۔ جب میرے صادق امام کے گھر میں گریا بلند ہوتا تھا، مدینے والے سمجھ جاتے تھے چاند طلوع ہو گیا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، میں نے ایک فرمان پڑھا ہے مولا صادق کا۔ امام فرماتے ہیں، من بکا، جو بھی روئے، وہ اب کا، وہ تباہ کا، یا رلانے کی کوشش کرے یا رونے کی شکل بنا لے، عزاداروں، اس پر واجبت لہ الجنہ۔ جب مظلوم کربلا کا غم سنو نا، اگر رونا نہ آئے تو سر کو نیچے کر کے کہنا، زہرا کی بیٹیوں مجھے خالی واپس نہ پلٹانا۔ زہرا کی بیٹیوں، تم سفروں میں ہو، میں صفے ماتم پہ آ چکا ہوں، میری آنکھ خشک نہ جائے۔ عزاداروں، رونے والوں، دربار ولید میں جب بلایا گیا ہے نا میرے مولا حسین کو، تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی نے 19 بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا۔ ولید کے دربار کی طرف جب سفر کرنا شروع کرتے ہیں نا، رستے میں علی اکبر کو بھی کہہ رہے ہیں، جناب قاسم کو بھی کہہ رہے ہیں، اونو محمد کو بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عباس کو بھی کہہ رہے ہیں، او بنی ہاشم کے جوانوں، مجھے تنہا بلایا گیا ہے، تم آخر میں دروازے کے اوپر کھڑے ہو جانا۔ جب میں اندر جاؤں گا تو پھر میں ماحول دیکھ کے، اگر کوشش کی انہوں نے میرے قتل کی، میں ماحول دیکھ کے تمہیں اندر بلا لوں گا۔ عزاداروں، یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت عباس نے رو کے کہا، اور زہرا کے لال، اور زہرا کے لال، اگر دشمن کے دربار میں تیرے اوپر کسی نے کوئی گستاخی کی تو پھر میں گھر جا کے علی کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا۔ عزاداروں، یہ کہنا تھا، آئے مولا حسین فرماتے ہیں، عباس، عباس، اگر ایسا موقع ہوا نا تو میں بلند آواز سے عباس کہوں گا، تم اندر آ جانا۔ رونے والوں، عزاداروں، جب ولید کے دربار میں پہنچے مولا حسین، لعین نے خط دیا، کہتا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے، یزید کو اپنی جگہ پہ بٹھا گیا ہے، یہ خط آیا ہے اس کی طرف سے۔ فرماتے ہیں تو خود پڑھ۔ جب وہ کہا نا تو خود پڑھ، تو اس وقت ولید نے خط پڑھنا شروع کیا، کہا کہ حسین سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے تو مدینہ چھڑا دو۔ عزاداروں، یہ بات ہونی تھی، فوراً کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ تو مر گیا ہے، تمہاری رائیں بدل سکتی ہیں، مگر انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری رائیں نہیں بدل سکتی، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، نحنو معدن الرسالہ، وہ کہتا ہے بیعت کر، یہ فرماتے ہیں نحنو بیعت معدن الرسالہ، ہم تو رسالت کی کان ہیں،
کان اسے کہتے ہیں نا جس سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. نمک کی کان، نمک ختم نہیں ہوتا. لوہے کی کان، لوہا ختم نہیں ہوتا. فرماتے ہیں نحنو معدن الرسالہ، ہم تو رسالت کی کان ہیں. ہم تو وہ ہیں جن کے گھر سے نبی بن بن کے نکلتے ہیں. معلوم ہوا کہ دنیا کو جواب یہ دے رہے تھے، او دنیا والو ہم تو رسالت کی کان ہیں. اس بے غیرت سے پوچھو یہ رسالت سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ رسالت سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. اس وقت فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. جب کہا نا میں بیعت نہیں کر سکتا، عزادارو وقت نہیں ہے ورنہ میں مولا کے اس فرمان پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتا. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی میری نسل کا کوئی فرد اس کی نسل کے کسی فرد کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے مشن والا اس کے مشن والے کی بیعت نہیں کر سکتا. کہا کہ کوئی بیعت نہیں کر سکتا جو مجھ جیسا ہو اس جیسے کی. عزادارو رونے والوں کہتے ہوئے باہر آئے. جب باہر نکلنا چاہتے ہیں مروان نے کہا یہ موقع پھر نہیں ملے گا ولید، حسین قابو میں آئے ہوئے ہیں، ابھی سر تن سے جدا کر لیجئے. سر کا نام آنا تھا. بلند آواز سے کہتے ہیں کس کی جرأت ہے جو عباس کی زندگی میں، جو عباس کی موجودگی میں میرے قتل کا نام لے. عزادارو رونے والوں عباس کی سین ختم نہیں ہوئی. دروازہ خیبر کی طرف کھڑا، جب اکھڑا دروازہ آگے آگے عباس ہیں، پیچھے علی اکبر ہیں، پیچھے اونو محمد ہیں، پیچھے قاسم ہیں. جیسے ہی اندر تشریف لائے حسین کہتے ہیں عباس مدینہ میری مقتل نہیں ہے، جنگ نہیں کرنی. اور رونے والوں آپ کے آنسو آ گئے تو پھر دو جملے تیاری کے سن لیجئے. عزادارو جب کہا نا کہ یہ میری مقتل نہیں ہے، مدینہ میں میرا کوئی قاتل نہیں ہے، تلوار کو بلند نہ کرنا. عزادارو وہاں سے واپس آئے، سیدھے آئے ہیں اپنی بہن کے دروازے پہ. جب وہاں پہنچے بہن کہتی ہے بھیا بھیا کیا ہوا دربار میں؟ جب سوال کیا نا کیا ہوا دربار میں، مظلوم کربلا رو کے کہتے ہیں بہن جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں تیری چادر کی خیر نہیں. خالی بیعت کی حد تک بات ہوتی تو بات مردوں تک تھی، مگر جو حالات میں دیکھ کے آیا ہوں تیری چادر کی خیر نہیں ہے. کہا تو پھر کیا پروگرام ہے، اتنی پریشانی کیوں ہے، میں دین پہ اپنی چادر بھی قربان کر سکتی ہوں. حسین رو کے کہتے ہیں بہن رونے کی بات یہ ہے کہ محاذ ایک نہیں محاذ دو ہیں. عزادارو جب کہا نا محاذ دو ہیں، حسین اکیلا ہے. اور رونے والوں ایک جملہ سنو گے، علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے مجھے جلدی بتا دو محاذ کون سے ہیں. جو مشکل محاذ ہے وہ میں فتح کروں گی، جو آسان محاذ ہے وہ تم فتح کرنا. عزادارو جب زینب کے یہ تیور دیکھے حسین نے، حسین رو کے کہتے ہیں جہاد اصغر ایک جہاد اکبر. بی بی کہتی ہے جہاد اصغر کیا ہے؟ رونے والوں سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو. علی کے بیٹے نے زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا بہن زینب جہاد اصغر یہ ہے آئے 7 محرم کو پانی کا بند ہو جانا، شب عاشور کو آئے خیموں میں صحابہ قرآن پڑھے، میرا غیور سجاد برداشت نہ کر سکے. چھوٹے محاذ کا نام یہ ہے علی اکبر کے جگر میں برچھی کا لگ جانا. چھوٹے محاذ کی وضاحت یہ ہے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانا، کربلا کے میدان میں حسن کے یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا، کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے سے تیر کا نکالنا. چھوٹا محاذ ہے. آئے علی کی بیٹی کہتی ہے رونے والوں اے میرے حسین بھیا تجھے ماں زہرا کی چادر کا واسطہ اب مجھے ذرا بتا دینا جہاد اکبر کون سا ہے، بڑا جہاد کون ہے؟
آج چھوٹا جہاد تم فتح کرنا، بڑا جہاد میں فتح کروں گی، مجھے بتا بڑا جہاد کون سے ہے؟ اے سیدو غیر سیدو، معاف کرنا، دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا۔ جب کہا نالی کی بیٹی نے کہ بڑا محاذ کون سا ہے، سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، علی کے بیٹے نے زینب کے سامنے کہا بڑے محاذ کا نام یہ ہے، سر پہ چادر کا نہ رہنا، بھیا کے قاتل کا خیموں میں آ جانا، سکینہ کے دور چھن جانا، نیزے سے تیری چادر کا اتر جانا، 11 محرم کو میری لاش کے اوپر تیرے بیان نہ کرنے کی اجازت ہونا، کبھی کوفہ کے بازار میں جانا، کبھی شام کے دربار میں جانا، کبھی خطبے پڑھنا، یہ ہے بڑا جہاد۔ جب جانا دائیں بائیں، نہ مدینے کی شریف زادیوں کا نہ ہونا، جب تو دائیں دیکھے علی اکبر کا قاتل نظر آئے، جب بائیں دیکھے قاسم کا قاتل نظر آئے، جب سامنے دیکھے نوکے نیزہ پہ میرا سر نظر آئے، آپ رو پڑے ہیں، آپ کی آنکھیں برس گئی ہیں، تو ایک ہی جملہ سنو نا ذاتا رونے والوں۔ جب یہ سنا نا بی بی نے رو کے کہا، آخری جملہ سنیے گا، بی بی نے رو کے کہا ہاں بھیا حسین میں وعدہ کرتی ہوں جہاد اصغر خود فتح کرنا، جہاد اکبر میں فتح کروں گی، تو اپنی فوج تیار کر۔ میں اپنی فوج تیار کرتی ہوں، اکبر تیرا سپاہی، کبرا میرا سپاہی، قاسم تیرا سپاہی، لیلا میرا سپاہی، آئے علی اصغر تیرا سپاہی، سکینہ میرا سپاہی، عباس تیری فوج کا لمبردار، مجھے ایک سجاد دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں آئے کوفے کے درباروں میں خطبے میں خود پڑھیں گے، جب سجاد واپس آئے گا آ کے مدینے میں بتائے گا دنیا تجھے باغی کہہ رہی تھی، زینب کوفے کے درباروں میں نمازی لکھوا کے آئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ یا عالم الذین ماتم حسین۔
تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سلطان محرم کے مدنی محرم